عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یعنی عروہ کو خبر دی کہ جاہلیت میں 4 طرح کے نکاح ہوتے تھے۔ ایک ہی جو آج اہل اسلام میں معروف ہے کہ ایک انسان دوسرے کو اس کی زیر تولید لڑکی کے لیے پیغام بھیجتا ہے، اسے حق مہر ادا کرتا اور پھر اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ دوسری قسم یہ تھی کہ آدمی اپنی بیوی سے کہتا جبکہ وہ حیض سے پاک ہوتی کہ فلاں کو پیغام بھیج دو اور اس سے جا کر ہم بستر ہو، پھر اس کا شوہر اس سے علیحدہ رہتا اور اسے ہاتھ نہ لگاتا حتیٰ کہ اس کا حمل ظاہر ہو جاتا، جس سے جا کر یہ عورت ہم بستر ہوئی ہوتی۔ جب حمل نمایاں ہو جاتا تو پھر شوہر بھی اگر چاہتا تو اس سے مباشرت کر لیتا، اور یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ بچہ شجاع، ذکی اور ہونہار پیدا ہو۔ اس نکاح کو نکاح الاستبضاع کہا جاتا تھا۔ تیسری قسم یہ تھی کہ ایک جماعت 10 افراد سے کم اکٹھے ہوتے اور ایک عورت کے پاس جاتے، ہر ایک اسے صحبت کرتا۔ جب وہ حاملہ ہو جاتی اور بچہ جنتی اور بچہ جننے کے بعد چند راتیں گزر جاتی تو وہ ان سب کو بلواتی اور ان میں سے کوئی بھی آنے سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ جب وہ اس کے پاس جمع ہو جاتے تو وہ کہتی تمہیں اپنے معاملے کا علم ہی ہے اور میں نے بچے کو جنم دیا ہے، تو یہ بچہ اے فلاں تیرا ہے۔ وہ ان میں سے جس کا چاہتی نام لے دیتی اور پھر بچہ اس مرد کے ساتھ منسوب ہو جاتا۔ چوتھی قسم یہ تھی کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور عورت پر داخل ہوتے، وہ کسی کو بھی انکار نہ کرتی اور یہ طوائفیں ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے خواہش مندوں کے لیے بطور علامت اپنے دروازوں پر جھنڈے لگائے ہوتے تھے۔ جو بھی ان کا خواہش مند ہوتا ان کے پاس چلا جاتا تھا۔ جب کوئی حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو ان لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا اور وہ لوگ اپنے لیے کسی قیافہ شناس کو طلب کرتے، پھر وہ اس بچے کو جس کے مشابہ دیکھتا ملحق کر دیتا اور وہ اس کے ساتھ منسوب ملحق ہو جاتا اور اس کا بیٹا پکارا جاتا۔ وہ اس کا انکار نہ کر سکتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اہل جاہلیت کے تمام نکاحوں کو باطل کر دیا گیا، صرف اہل اسلام کا موجودہ انداز نکاح باقی رکھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2272۔